السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ؟ مجھے امید ہے میرے سبھی دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو یو ای کی تازہ ترین بریکنگ نیوز میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی یو ای کی پہلی خبر کی جانب۔ امارات میں کورونا کیسز بڑھنے کے بعد اہم فیصلہ، روسی ویکسین سپوتنک 5 بھی لگانے کی منظوری دے دی گئی۔ دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یو ای کی تازہ ترین اور بریکنگ نیوز سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل یو ای خبر آفیشیل کو لازمی سے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پہ کلک کر دیجیے گا۔ متحدہ عرب امارات میں روس کی تیار کردہ کورونا ویکسین سپوتنک 5 کو ہنگامی طور پر استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام نے بتایا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے محکمہ صحت نے جمعرات کو یہ واضح کیا ہے کہ کورونا ویکسین سپوتنک 5 ایمرجنسی کی صورت میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ روس کی تیار کردہ کورونا ویکسین سپوتنک 5 متحدہ عرب امارات کی جانب سے منظور شدہ تیسری ویکسین ہے۔ اس سے قبل سینو فارم اور فائزر کی بائیو ٹیک ویکسین کی اجازت دی گئی تھی۔ اس ویکسین کی منظوری کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے امارات کی کوششوں کا حصہ ہے۔ دوستو بڑھتے ہیں اپنی اگلی بریکنگ نیوز کی جانب۔ ابوظبی ایشیائی باشندوں کی سرعام توہین کرنے، دھکے دینے اور لاتیں مارنے پر 4 عرب نوجوان گرفتار، سوشل میڈیا پر بھی ویڈیو وائرل کر دی گئی۔ متحدہ عرب امارات میں قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی دوسری کمیونٹی کے فرد کو توہین یا تذلیل کا نشانہ بناتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس سے گالم گلوچ کرتا ہے یا اس کے مذہب اور ملک کے بارے میں نامناسب کلمات کہتا ہے تو اسے سخت سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کا مذاق بنا کر اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے والوں کے خلاف بھی قانون فوری طور پر حرکت میں آتا ہے۔ چند روز قبل امارات میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں کچھ نوجوان راہ چلتے لوگوں اور دکانداروں کے ساتھ نامناسب حرکات کرتے دکھائی دیے، جس پر سوشل میڈیا صارفین نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور ان کی فوری گرفتاری کا بھی مطالبہ کر دیا تھا۔ جس ویڈیو کی بنا پر انہیں گرفتار کیا گیا، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 4 عرب نوجوان ایک مارکیٹ میں راہگیروں کو دھکے دے رہے ہیں، انہیں لات مار رہے ہیں، کبھی کسی دکان کے باہر کھڑے ہو کر اندر موجود لوگوں پر جرابیں پھینک رہے ہیں اور اپنی ان شرمناک حرکات پر سرعام ہنستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان 4 ملزمان میں سے ایک ملزم ان ساری اخلاقیات سے عاری حرکات کی ویڈیو بھی بنا رہا تھا اور پھر اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی کرتا رہا، مگر ان کی یہ شوخی انہیں گرفتار کروانے کا سبب بن گئی اور ویڈیو ثبوت کی موجودگی میں انہیں جرمانے کے علاوہ قید کی بھی سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی بریکنگ نیوز کی جانب۔ آج یو ای میں گرد و غبار کا طوفان اٹھے گا، ڈسٹ الرجی والے افراد گھروں سے نکلنے میں احتیاط کریں۔ امارات کی نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آج کے روز امارات کے بیشتر علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان اٹھے گا، جس سے ڈرائیورز کو گاڑی چلانے میں خاصی دشواری پیش آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جن افراد کو ڈسٹ الرجی کا سامنا ہے وہ ضروری کام کی صورت میں ہی گھر سے نکلیں، کیونکہ بڑے پیمانے پر چلنے والی گرد و آلود ہوائیں انہیں شدید الرجی سے دوچار کر سکتی ہیں۔ اگر نکلنا بھی ہو تو منہ سر اچھی طرح لپیٹ لینا بہتر رہے گا۔ اس گرد و آلود آندھی سے سب سے زیادہ فجیرہ کے متاثر ہونے کا امکان ہے۔ ڈرائیورز کو بھی اس حوالے سے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو جائے گا۔ شام کے وقت سویٹر پہن کر نکلنا مناسب رہے گا۔ لائن اور دیگر پہاڑی علاقوں میں بھی موسم خاصا سرد رہے گا۔ دوستو بڑھتے ہیں اپنی اگلی انتہائی اہم نیوز کی جانب۔ ویب سائٹس کھولنے کے لیے وی پی این استعمال کرنے پر لمبی سزا اور جرمانہ ہوگا، اماراتی حکام نے خبردار کر دیا۔ اماراتی حکام کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ جو لوگ فحش ویب سائٹس کھولنے کے لیے وی پی این کا استعمال کریں گے، انہیں جیل جانے کے ساتھ ساتھ 5 لاکھ درہم کا جرمانہ بھی بھرنا ہوگا۔ حکام کا کہنا ہے کہ وی پی این کا استعمال کرنا ممنوع نہیں ہے، تاہم اگر غلط اور شرانگیز مقاصد کے لیے اس کا استعمال کیا گیا تو پھر سزا اور جرمانے سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ دنیا بھر میں وی پی این کا استعمال بہت بڑھ چکا ہے۔ 2020 کے آخری 6 ماہ کے دوران 38 لاکھ سے زائد افراد نے وی پی این کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ مملکت کے سائبر قوانین کے تحت وی پی این استعمال کرنے پر کوئی روک ٹوک نہیں، تاہم اگر اس کے ذریعے کوئی دہشت گردی یا تخریب کاری پر مبنی مواد دیکھا جاتا ہے
یا مجرمانہ سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے والی ویب سائٹس استعمال کی جاتی ہیں یا فحش اور بیہودہ ویب سائٹ کھولی جاتی ہیں تو ایسی صورت میں اماراتی سائبر قوانین کے تحت سزا دی جائے گی۔ اماراتی حکومت کی جانب سے ممنوع کالنگ اور گیمنگ ایپلیکیشن اور ویب سائٹس کھولنے اور اپنا IP ایڈریس چھپانے کے لیے VPN کا استعمال کرنا سنگین جرم ہے۔ البتہ اماراتی حکومت اور TRA کی گائیڈ لائنز کے مطابق VPN کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اماراتی سائبر کرائم قانون کی شق نمبر 1 کے تحت کسی فراڈ کی خاطر VPN استعمال کرنے پر بھی کارروائی ہوگی، جس پر 5 لاکھ درہم سے 20 لاکھ درہم کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے یا پھر قید بھی بھگتنا پڑ سکتی ہے۔ VPN کے استعمال کی صرف مندرجہ ذیل صورتحال میں اجازت ہوگی۔ نفرت نہ پھیلائی جائے، لوگوں کو غیر قانونی احتجاج کے لیے اکٹھا نہ کیا جائے، دھوکہ دہی کی سرگرمیاں اختیار نہ کی جائیں اور نہ ہی کوئی جرم کرنا مقصد ہو، کسی جرم کو چھپانا مقصد نہ ہو، کسی مذہب کے خلاف مواد کی تشہیر کے لیے استعمال نہ ہو، ریاست مخالف سرگرمیاں نہ اپنائی جائیں، فحش مواد تک رسائی نہ حاصل کی جائے۔ دوستو بڑھتے ہیں اپنی اگلی بریکنگ نیوز کی جانب۔ دبئی 6 افراد نے مل کر بینک سے نکلنے والے 2 افراد سے لاکھوں درہم لوٹ لیے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں لاکھوں درہم کی چوری کا ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے، جس میں 6 افراد نے مل کر بینک سے نکلنے والے 2 افراد کو لوٹ لیا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق دبئی جنرل ٹریڈنگ کمپنی کے 2 ملازمین جیسے ہی کیش کروا کر بینک سے باہر نکلے، ملزمان نے ان پر حملہ کر دیا اور 4 ملین درہم لوٹ لیے۔ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال اکتوبر کے مہینے میں 2 ملازمین اپنی کمپنی کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانے کے لیے بینک میں موجود تھے۔ دبئی کرمنل کوڈ کی سماعت کے مطابق ایتھوپیا سے تعلق رکھنے والے 6 افراد جن کی عمریں 27 سے 46 سال کے درمیان تھی، انہوں نے ملازمین کو بینک سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ متاثرہ ملازمین میں سے ایک نے بتایا کہ جب ہم بینک سے 4 ملین کا کیش لے کر واپس کمپنی میں جانے کے لیے پلٹے تو ملزمان نے ان پر حملہ کر دیا۔ ملزمان نے متاثرہ افراد کو ہراساں کیا اور چاقو کے ساتھ دھمکی بھی دی۔ متاثرین میں سے ایک بھارتی ملازم بھی تھا، جس نے بتایا کہ جب میں نے اپنا اور پیسوں سے بھرا بیگ کا دفاع کرنے کی کوشش کی تو ملزمان میں سے ایک نے مجھے کھونسا مارا اور میرے ہاتھ سے پیسوں والا بیگ چھین لیا۔ اس کے بعد ملزمان پیسوں والا بیگ لے کر بھاگ نکلے، جبکہ متاثرہ افراد المرکبت پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروانے کے لیے بھاگے۔ پولیس نے چوری میں استعمال ہونے والی کرائے کی کار کو شناخت کر کے ملوث افراد کو گرفتار کر لیا، جنہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا۔ تاہم جمعرات کے روز ان 6 افراد نے عدالت میں سماعت کے دوران جرم ماننے سے انکار کر دیا۔ اگلی سماعت 4 فروری کو ہوگی۔ دوستو کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔